الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فاعلم أنه لا إله إلا الله۔ ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے، اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، یہ جمعہ کا دن ہے اور اس میں آپ کو وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جس سے آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے، لہٰذا اس تعلق سے یہ بات آپ کو بتائی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ابھی عید قرباں قریب آنے والا ہے، اور اس عید قرباں کے تعلق سے کچھ باتیں توحید کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ لہٰذا جو عید قرباں ہمارے درمیان آنے والا ہے اور اس میں چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس مناسبت سے بہت ساری باتیں اور بہت سارے بیان آپ سنتے ہیں اور سنتے آئے ہیں۔ ویسے بھی یہ مہینہ ابھی ذی القعدہ کا مہینہ ہے، جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو ذی الحجہ آئے گا وہ بھی حرمت والا ہی مہینہ ہے، جس کے 10 تاریخ کو یوم النحر قرار دیا گیا ہے۔ یوم النحر یعنی قربانی کا دن، جس دن ہم لوگ اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو اس واقعے اور اس عبادت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر عبادتیں اپنی فرض کی ہے، ان عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ ہم اس کے لیے خالص
قربانی کریں، یعنی دکھلاوے کے لیے نہیں، اس کی رضا پانے کے لیے ہم قربانی کریں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی تمہارے جانور کا خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کا تقوی جو ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، کہ تم اللہ سے کتنا زیادہ ڈرنے والے ہو، اللہ سے کتنا زیادہ خوف کھانے والے ہو، اللہ کے کتنا زیادہ فرما بردار ہو، یہ بات تمہیں پہنچتی ہے، یعنی تمہارے جانب سے اصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر، قرآن کی اور بھی دیگر سورتوں میں بیان کیا ہے۔ سورہ صافات میں آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے قرآن کا، تو سورہ صافات میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے جو اس قربانی کا سبب بنا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے ایک نبی اور برگزیدہ رسول گزرے ہیں اور اولی العزم من الرسل میں سے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ جو انبیاء آئے ان میں یہ 5 اولی العزم من الرسل ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کیا اور بتایا کہ انہیں ہم نے کہا کہ اپنے بیوی اور بچے کو غیر ذی ذرا میں لے جا کر رکھتے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ غیر ذی ذرا میں لے جا کر اپنے بیوی اور بچے کو رکھائیے۔ وہ غیر ذی ذرا میں اپنے بیوی اور بچے کو رکھائے کھجور اور پانی کے ساتھ۔ جب وہ کھجور اور پانی ختم ہو گیا تو اس صورت میں ان کی ماں پریشان ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کی کہ ان کو کیسے ہم پانی پلائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں آب زمزم، چاہے زمزم یعنی زمزم کا کنواں عنایت فرمایا، جس سے انہوں نے اپنے بچے کو پلایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ملنے کا، آپ اپنے بیوی بچوں سے ملنے گئے۔ جب وہاں گئے تو آپ نے اپنے بیٹے کو بتایا، اس وقت آپ کے بیٹے اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں پھریں، آپ کے کام میں آپ کی مدد کر سکیں۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خواب دکھلایا کہ آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس چیز کو انہوں نے کر دکھایا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، یعنی کئی ایک دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس پر تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، بیٹا بھی جو ہے پرورش پایا تھا ایک نبی کے گھرانے میں، انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو آپ کو جو حکم ہوا ہے خواب کے ذریعے، یعنی وحی کو بذریعہ خواب آپ پر بھیجا گیا ہے، اس کام کو آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر آپ اس کام کو کر گزریے گا تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان کو انہوں نے پیشانی کے بل لٹا دیا، اور اس پر چھری چلانے والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کی جگہ میڈے کو قربان کرو، اور یہ جو کام تم نے کیا وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم اس قربانی کو آنے والی تمام امتوں میں قیامت کی صبح تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہے، یہ پس منظر ہے قربانی کا، جس کو ہم کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو یا 11 ذی الحجہ کو یا 12 ذی الحجہ کو،
اور اسے ہم قربانی کا نام دیتے ہیں، اللہ کے تقرب کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے، اس واقعے پر آپ غور کیجئے، اس واقعے کو آپ دیکھیے، اس واقعے پر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارا واقعہ ایک توحید یعنی ایک موحد انسان کے ذریعے وجود پذیر ہوا، اور یہ ہے وہ توحید جس کا تقاضا اللہ تبارک و تعالی ہم سے کرتا ہے۔ اگر یہ توحید اور اس طرح کا ایمان ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمارے زندگی کے ہر ایک نظام میں نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہم اللہ والے نہیں ہیں، پھر ہم اللہ کے مخلوق میں ایسے انسان ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے کھانے پینے دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، یہی سمجھا جا سکتا ہے۔ مزید ہم اللہ کے قریبی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا اور کہا کہ ہم نے انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، مجھے پہچانیں، میرے توحید پر قائم رہیں، تو اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ سب سے اہم چیز اللہ کی توحید ہے۔ یہ ہے وہ توحید کا فلسفہ جو اس طرح سے واقعات میں میسر ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے بیوی اور بچے کو غیر ذی زرع میں رکھائیے، غیر ذی زرع میں رکھائیے، یعنی ایسی جگہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں پر کھیتی باڑی کا بھی کوئی سلسلہ قائم نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہاں سے غلے اور اناج پیدا ہو جائیں اور آپ اپنے زندگی کو گزر بسر کر سکیں۔ غیر ذی زرع یعنی ایسی زمین، ایسی جگہ کہ جس سے کھیتی کی امید نہ ہو، چٹیل بنجر میدان، وہاں آبادی بھی نہیں ہے، وہاں آپ اپنے بیوی اور بچے کو لے جا کر رکھ آئیے۔ یہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ توحید ہے اور اللہ کی محبت ہے جو انہیں اس کام پر مصر کیا، اس کام کو کرنے پر آمادہ کیا، اور وہ بلا چوں چرا اپنے بیوی اور بچے کو لے جا کر وہاں رکھ دیے۔ ہم جیسے عقیدے والے انسان ہوتے جن کے عقیدے رنگ برنگی ہیں، جو کبھی کہیں تو کبھی کہیں سر جھکاتے ہیں، کبھی کسی سے امید رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر یہ حکم دیا جائے تو وہ کیا لے کر جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، کہیں گے ارے اللہ ہے تو کیا ہو گیا، اس کا مطلب ایسی جگہ ہم کو بھیج دیں گے کہ ہماری بیوی بچہ ختم ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم آج کے دور میں ایسے مسلمان ہیں کہ یہی بات ہم کہیں گے۔ تو صرف واقعے کو سمجھنا، اللہ نے قرآن میں انبیاء کے قصے اور واقعے کو کیوں بیان کیا ہے؟ کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ واقعے کی محفل لگائیے، قصے کہانیوں کا بازار گرم کیجئے، آپ قصے کہانیاں سنیے، قصے کہانیوں کو سن کر رات کٹائیے، دن کو بسر کیجئے اور محظوظ ہوئیے کہ کتنا اچھا کہانی ہے۔ اس لیے اللہ نے نہیں بیان کیا ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کے قصوں کو، اپنے انبیاء کے حالات کو، ان کے پریشانیوں کو یا ان کے واقعات کو اللہ نے اس لیے نہیں بیان کیا کہ اس سے آپ محظوظ ہوں، لطف اندوز ہوں، اس لیے نہیں بیان کیا ہے، بلکہ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ دیکھو انہوں نے توحید کو قائم رکھا، انہوں نے ہماری بندگی کی، ہمیں اپنا رب اور خدا مان لیا، ہمارے سامنے پورے وجود اور پورے ذات اور پورے خاندان کے ساتھ جب جھک گئے تو ہم نے انہیں برباد نہیں ہونے دیا، ہم نے انہیں بچا لیا اور انہیں ایسا قوم، ایسی نسل اور ایسا بابرکت قبیلہ بنا دیا کہ جن کا ذکر خیر تمہارے درمیان جاری و ساری ہے۔ اللہ نے اس سے عبرت لینے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، موعظت کے لیے، اپنے ایمان کو پختہ بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو، اپنے جو زندگی میں جو مسائل آ رہے ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جس کے آگے ہم یہ کہنے کو پورے طور پر تیار ہو جا رہے ہیں کہ اب اللہ کہاں ہے،
اللہ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح کے جو جملے ہمارے ذہنوں میں آ جا رہے ہیں یا ہماری زندگی میں ایسی کوئی پریشانی آ جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم کیسے حل کریں، ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا ہے، انبیاء کے قصے کو ذکر کیا ہے، ان کے حالات زندگی کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ توحید ہے جو انہیں اس بات پر مصر کیا کہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، اور اس میں کوئی لیکن ویکن اگر مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ اپنے بیوی بچوں کو غیر ذی زرع میں لے جا کر رکھ دیں، غیر ذی زرع میں لے جا کر رکھ دیے۔ آج کے دور نہیں تھا کہ چلو رکھ بھی دیے تو کچھ دیر کے لیے دل پریشان ہوا تو ویڈیو کالنگ کر لیں گے، فون سے بات کر لیں گے، اس طرح کا وہ دور نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اس آدمی کو سفر کر کے جانا پڑتا تھا اور کافی مشقتیں آتی تھی سفر میں۔ آج کے جیسے تیز ترین سواریاں بھی نہیں تھی کہ ہوائی جہاز پر آپ بیٹھے اور گھنٹوں میں وہاں اتر گئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو غور کیجئے کہ ویسے حالت میں جب اللہ نے حکم دیا تو یہ توحید ہے جو انہیں اس بات پر مصر کیا۔ تو توحید کے فلسفے کو سمجھیے، تب جا کر آپ قربانی دے سکیں گے، قربانی پیش کر سکیں گے۔ صرف قربانی گوشت کے لیے کریں گے، کھانے پینے کے لیے کریں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ پہلے سمجھیے کہ یہ قربانی پیش کیسے آیا، کون سا فلسفہ، کون سا لاجک یہاں پر کام کر رہا تھا جو انہیں اس کام پر مصر کیا۔ تو اللہ کا حکم تھا، انہوں نے اللہ کو پہچان لیا تھا، جس طرح اپنے رب کو پہچاننے کا حق تھا انہوں نے پہچان لیا، اور اللہ کے کہنے پر انہوں نے اپنے بیوی اور بچے کو غیر ذی زرع میں لے جا کر رکھ دیے۔ اللہ نے وہاں ان کا انتظام کر دیا، جو خوراک تھا وہ کم پڑ گیا تو اللہ نے وہاں خوراک بھی پیدا کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پانی کا کنواں بھی تیار کر دیا جو آج آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے اور پورے دنیا کے اندر مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پورے روئے زمین پر سب سے بہترین پانی اگر کوئی ہے تو وہ آب زمزم کا پانی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہمارے لیے تو پاتھر چاپڑی کا پانی بہترین ہے نا، اجمیر کا پانی بہترین ہے، اس طرح کے اور بھی جگہوں کے پانی ہمارے لیے بہترین ہے، مگر پورے روئے زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم کا پانی ہے۔ اس سے افضل پانی پورے روئے زمین پر کہیں بھی نہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اس کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی، طعم طعام و سقم شفاء، یہ کھانے والوں کے لیے غذا کا کام کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ بھوکے ہیں، آب زمزم کا پانی پئیں گے تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، آپ کے لیے وہ کھانے کا کام کرے گا، انرجی دے گا، غذا کی طرح کام کرے گا۔ وَسُقِمَ شِفَاءٌ، اور اگر آپ بیمار ہیں، ایسی بیماری لاحق ہے کہ آپ کو کوئی طبیب ٹھیک نہیں کر پا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہا ہے، کوئی پیتھی میں آپ کا علاج نہیں ہے، تو آپ آب زمزم کو اس یقین کے ساتھ پئیں گے کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے شفا دے گا، تو ضرور بالضرور آپ کو شفا ملے گی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے نواح میں ایک ایسی جگہ ٹھہرا کہ جہاں پر مجھے ایک بیماری لاحق ہوئی اور اس کے لیے کوئی طبیب میسر نہیں ہو سکا، تو میں نے عجوہ کھجور اور آب زمزم کا تسلسل شروع کر دیا، یعنی میں نے عجوہ کھجور کھانا اور آب زمزم کا پینا معمول بنا لیا، اور اس کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ تو یہ ان کا عمل ہے جو انہوں نے کیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات موجود ہے کہ یہ بیماروں کے لیے شفا ہے، اور اس کے بہت سارے حیرت انگیز واقعات کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ کتب سیرت میں، تاریخ میں اور اس طرح میڈیکل سائنس کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے وہاں انتظام کیا، اس غیر ذی زرع میں ایسی نعمت دے دی کہ آج دنیا اس پر عش عش کر رہی ہے۔ تو یہ بھی توحید کا ثمرہ ہے۔ اگر یہ توحید کار فرما نہ ہوتا تو نہ وہاں وہ جاتے اور نہ اس طرح کی نعمت سے پوری دنیا فیض یاب ہوتی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو پھر آزمایا کہ جب ان کے بیٹے ان کے
کام میں حصہ دار کے لائق ہو گئے، یعنی اس بلوغت کو پہنچ گئے کہ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹائیں، ان کا کام کر سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورت میں انہیں کیا حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے راہ میں ذبح کر دیجئے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ انبیاء جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ در حقیقت ان کو خواب کے ذریعے وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں دوسرا امتحان لیا، دوسرا امتحان، اور یہ توحید ہی ہے جو اس بات پر بھی ان کو کار فرما کر دیا کہ وہ اس کام کو کر گزریں، اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کر دیں۔ یہ توحید ہے۔ اور بیٹا بھی کیسا کہ کہہ رہا ہے میرے باپ آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے۔ بیوی بھی اس پر فرما برداری کا اظہار کر رہی ہے۔ آج اگر ہم اس طرح کی بات کہیں تو ہمارے بیوی اور بیٹے آل و اولاد دشمن بن جائیں گے، اختلاف کر بیٹھیں گے۔ اتنا تو بڑی دور کی بات ہے، آج آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے ہی کہیں گے تو وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، کہیں گے آپ تو نماز پڑھتے نہیں، یا آپ نے اتنے چھوٹے میں نماز پڑھا، یا یہ کہ شاید ہی کوئی فرما بردار ہوگا جو اپنے باپ کی بات کو مان لے گا۔ تو اس کے لیے باپ کو ان چیزوں پر محنت کرنی چاہیے کہ میرا بیٹا دین کا فرما بردار ہو، اللہ کا فرما بردار ہو۔ اس لیے جب اولاد مانگنے کی دعا سکھلائی گئی تو یہ بات کہا گیا کہ کہو رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے جو اولاد دے وہ فرما برداروں میں سے دے، یعنی ایسی اولاد سے مجھے نواز کہ جو میرا فرما بردار رہے۔ اور اپنے لیے بھی آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا۔ آپ جب اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے سزے میں، اس کے جرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماتحتوں کو بھی آپ کے خلاف کر دے گا، اور وہ بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے یہ فرما برداری ہے، یہ توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرف وحی کی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تو ان کے بیٹے نے بھی اس بات پر سرتابی نہیں کی، فرما برداری کا مظاہرہ کیا اور اس کو مان لیا۔ کہا کہ اے میرے ابو جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب وہ یہ کام کرنے چلے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والے تھے کہ ہم نے ان کو روک دیا اور کہا کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، جس کا حکم ہم نے تمہیں دیا تھا اس کو تم نے پورا کر دیا، اور اس کے بدلے ہم تمہیں ایک ذبح عظیم کی خوشخبری سناتے ہیں کہ یہ ایک تاریخ بن کر رہے گی، یہ توحید کی ایک اعلیٰ ترین مثال بنے گی انشاءاللہ۔ اس لیے یہ قیامت کی صبح تک آنے والے ہر امت میں اس رسم کو جاری رکھا جائے گا کہ وہ اپنی طرف سے ایک جان کا فدیہ، ایک جان کا نذرانہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کرے، مگر وہ اولاد نہیں ہوں گے، جانور ہوگا، اور جانور میں بھی اگر وہ اس جانور کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور پھر اس کی قربانی دیتے ہیں تو یہ زیادہ ثواب کا حامل ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہم جانور خرید کر ذبح کر دیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے، اس پر بھی اللہ نے آپ کو ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ پورے واقعے میں توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر ایک پیرائے میں تمام انبیاء کے توحید کو بیان کیا ہے اور دکھایا کہ یہ کس طرح سے توحید پر کاربند تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو پہلے بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ انہوں نے قوم کے بتوں کو توڑ دیا، قوم کے بتوں کو توڑ دیا۔ قوم والے گرم ہو گئے اور کہے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا افل لکما لما تعبدون، تمہارے لیے افسوس ہے کہ تم ایسے
معبودوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنی دفاع خود کر سکتے ہیں؟ ایسے معبود کی عبادت کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ تمہیں سوچنا چاہیے، غور اور فکر کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قرآن بیان کرتا ہے، قالو، ان لوگوں نے کہا، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلون۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی حفاظت اور مدد کرو، اگر تم کرنے والے ہو تو یہ کام ضرور بھی ضرور کرو کیونکہ اسی میں بھلائی ہے۔ قوم والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیں گے اور اپنے معبودوں کی حفاظت کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جب انہوں نے اس طرح کا مسئلہ فیصلہ سوچ لیا اور کرنے پر اتارو ہو گئے، تو جب وہ آگ ابراہیم کے لیے تیار کی گئی تو ہم نے اس آگ کو کہا، یا نارو کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ انہوں نے آگ کو جلایا، بھڑکایا، مگر اس آگ کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے۔ تو یہ آگ سے ڈرنے والے، بجلیوں کے کڑک سے ڈرنے والے، بلی کے راستے کاٹ دینے سے ڈرنے والے، کالے دھاگے سے ڈرنے والے، 13 کے عدد سے ڈرنے والے، قسمت کے پھال سے ڈرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو توحید پرست نہیں ہیں۔ اس واقعے سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ توحید پرست نہیں ہے، اور جو توحید پرست ہے وہ ان سب چیزوں سے نہیں ڈرتا ہے۔ اس لیے نہیں ڈرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ ان تمام چیزوں کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ جو تیولا میاں بیوی کے اندر محبت اور نفرت کے لیے جو تعویذ بنائی جاتی تھی، اس کے بارے میں اللہ نے کہا کیا کہا؟ وَمَا هُمْ بِزَارِينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہی ختم ہو گئی بات۔ یہی توحید کا وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ چیز جو تم بنا کر دعویٰ کر رہے ہو کہ اس کے ذریعے میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے گا، اس کے ذریعے میاں بیوی میں محبت بڑھ جائے گی، تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ کسی کو کچھ تکلیف نہیں دے سکتی ہے۔ یہ میرے حکم کے منتظر ہیں، گرچہ تمہاری چیزیں ہیں، مگر اس پر اصل حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اس کو کارگر اور بیکار بنائے۔ تو جس کا اللہ پر یقین ہے، اعتماد ہے، جس نے اللہ کو سب کچھ مان رکھا ہے، اس کو دنیا کی چیزوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حکمت اپنانے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا، روایتوں کے اندر ہے کہ آگ کے فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آپ کی مدد کریں۔ انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہم کسی کو اس سے مدد کے لیے نہیں بلائیں گے، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ اور ان کا دعا بھی قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے جو دعا بیان کی، اللہ نے انبیاء کے دعاؤں کو بھی بیان کیا ہے۔ اس لیے دعاؤں کو بیان کیا ہے کہ اس میں بھی اللہ نے توحید کو بیان کیا کہ ان کے پاس کتنا زیادہ توحید تھا اور کتنا زیادہ اللہ پر یقین تھا کہ وہ اللہ کے یقین کامل میں اپنے ہر چھوٹی بڑی پریشانیوں کو اللہ کے پاس پیش کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے دل کو تسلی دینے والا، دل کو مطمئن کرنے والا لفظ بھی بیان کیا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا تو ہم نے آگ کو حکم کیا کہ اے آگ سلامتی والی بن جا، اور وہ سلامتی والی ہو گئی اور ابراہیم کا کچھ نہیں ہوا۔ ابراہیم صحیح و سالم آگ سے بری ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بیان کر رہا ہے کہ یاد کرو میرے بندے ایوب کو، یاد کرو میرے بندے ایوب کو، جب انہوں نے اپنے پریشانی کے وقت مجھے پکارا۔ وَأَيُّوبُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔
ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ اے میرے رب، مجھے ایک پریشانی چھو گئی ہے، مجھے بیماری نے گھیر لیا ہے، انی مسنی الضر، مجھے ایک بیماری، ایک پریشانی، ایک تکلیف نے گھیر لیا ہے، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ دعا کی فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کی اصلاح کر دی اور انہیں اس کے مثل اور زیادہ دیا۔ اس کی جب آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہو گئی اور اس بیماری میں وہ برسوں پریشان رہے اور اس میں ان کے بہت سارے جان مال کی تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، مگر وہ سب پر صبر کرتے رہے۔ پھر اللہ نے ان کو سچویشن دیا، ان کو تعلیم دی اور اللہ کی جانب سے انہوں نے اللہ سے کہا، اللہ سے سیکھنے کے بعد، یعنی اللہ نے ہی یہ موقع محل پیدا کیا کہ وہ دعا کریں، تو انہوں نے دعا کی، کہا کہ اے میرے رب، مجھے برائی نے یا بیماری نے چھو لیا ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کا جتنا کچھ برباد ہوا تھا اس کے دو گنا انہیں عنایت کر دیا، بیوی بچے سب کچھ۔ ان کی کئی ایک بیویاں تھیں، وہ سب اس مرض کی وجہ سے ان سے دور بھاگ گئی تھیں اور ان کے آل و اولاد جو ہے تباہ و برباد ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے۔ ایک بیوی آخر وقت تک ان کے ساتھ رہی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے ان کو اور بھی مال و دولت، آل و اولاد اور ان کا یعنی جو ختم ہوا تھا اس کا دوگنا دے دیا۔ تو یہ توحید ہے، یعنی انسان جب توحید پر قائم رہے گا تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر انسان توحید پر قائم رہے گا تو بظاہر وہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری بربادی ہو رہی ہے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے مال و اسباب ختم ہو رہے ہیں، اس سے اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں گھبرانا چاہیے؟ کہ اگر وہ توحید پر ہے تو وہ یاد رکھے کہ جو توحید پر قائم ہوتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی برباد نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کو کبھی بھی مٹنے نہیں دے گا۔ اسی لیے اللہ نے انبیاء کے ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے ان کے بعد کہ یاد کرو میرے بندے زکریا کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کس طرح پکارا؟ کہا انی رب انی فردا وانت خیر الوارثین، رب انی لا تذر فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا اور تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث یعنی پیدا کرنے والا ہے، وارثوں میں بہترین وارث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ووہبنا لہ بیحییٰ، ہم نے ان کو یحییٰ کی صورت میں ایک اولاد عطا کی، واصلحنا لہ جوزہ، اور ہم نے ان کی بیوی کی اصلاح کر دی اس صورت پر کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں، یعنی ان کی بیوی بانجھ ہو گئی تھی، تو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کہا کہ اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ سورہ مریم میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے سامنے پیش کیا، کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے اور میری بیوی اس لائق نہیں رہی کہ اس سے بچہ پیدا ہو، اور یہ تیرا کاروبار نبوت جو آگے جائے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی وارث نہیں ہے، تو دیکھ رہا ہے ان ساری حالتوں کو، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّكَ شَقِيًّا، اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ اتنا یقین کے ساتھ آج کے مسلمانوں میں کتنے % مسلمان اپنے رب سے دعا کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو رب کی معرفت نہیں ملی ہے، رب کی معرفت نہیں ملی ہے، رب کون ہے، کیسا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی معرفت، اس کی تعلیم انہیں نہیں دی گئی ہے۔ اگر دی گئی ہوتی تو آج یہ جتنے بھی اللہ کے در کے علاوہ جو در کھلے ہیں نا وہ سارے در بند ہوتے ہیں اور اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں رب کی معرفت نہیں دی گئی ہے۔
تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اتنے یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہے ہیں. رب کہہ رہا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اور آپ کہیں گے کہ وہ تو انبیاء تھے اس لیے ان کی دعا قبول ہو گئی، ہم لوگ تو عام انسان ہیں. تو سن لیجئے رب کیا کہتا ہے. کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ تم ایک بار اس کو پکار کر دیکھو، وہ تمہاری پکار کو ضرور قبول کرے گا. اتنا ہی نہیں، یہ بھی رب نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ وہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے، اسے پکارو، وہ تمہاری پکار کو قبول کرے گا، اور یاد رکھو اس کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی میں مت آنا. یہ ہے وہ رب. کتنا بہترین بات اللہ نے کلام میں بیان کی، اپنے انبیاء کے حالتوں کو بیان کیا کہ انہیں پریشانیاں لاحق ہوئی، انہوں نے مجھے پکارا، میں نے ان کی پریشانیوں کو قبول کیا اور ان کو دکھ درد سے آزاد کر دیا، ان کے حالات کی اصلاح فرما دی، ان کی بیماریوں کو دور کر دیا، انہیں صحت مند بنا دیا. ہے کوئی کائنات میں ایسی ہستی جو اس طرح کا کام کرتا ہو اور جو اپنے بندوں سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہو؟ یہ ہے وہ توحید جو ہم مسلمانوں کے دل میں آنی چاہیے. اور جب یہ توحید آ جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے ہر مشکل کام آسان ہو جائیں گے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وان کانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اگر آپ کوئی مشکل میں پڑے ہیں، کوئی کام آپ کو مشکل لگ رہا ہے، کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑے مشکل میں ہے، حل نہیں ہو سکتا ہے، کسی طرح کا ہم زور لگا لیں حل نہیں ہونے والا ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے، اس وقت آپ رب کو پکاریے. رب نے آپ کے لیے دعا بھیجا، کہا کہو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اے رب کائنات، سوائے تیرے کوئی نہیں جو میری مشکلوں کو آسان کر دے، بس تو میرے مشکلوں کو جس طرح چاہ آسان کر دے، جس طرح چاہ آسان کر دے. اللہ کی قدرت میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کی قدرت کو ہم لوگوں نے نہیں سمجھا، اور اسی کا نتیجہ ہے جو آج ہمارے آل و اولاد ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ نے سورہ انبیاء میں اور بھی نبیوں کا تذکرہ کیا، سورہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کہا یاد کرو میرے بندے یونس کو کہ جب انہوں نے اپنے قوم والوں کو اللہ کی طرف سے عذاب کی بات سنا کر اور ان سے غصہ ہو کر بھاگے، اس صورت میں کہ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کی پکڑ مجھ پر نہیں ہے، ہم نے انہیں پکڑ لیا. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے مجھے پکارا مچھلی کے اندھیرے کو دیکھ کر. کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس طور پر پکارا کہ اے میرے رب، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں. فاستجبنا لہ، پھر اللہ کہہ رہا ہے اور دل کو تسلی دے رہا ہے مومنین کے دل کو کہ دنیا کے اندر کوئی تمہارا ہو یا نہ ہو، ہم تمہارے لیے موجود ہیں. کہہ رہا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا، انہیں مچھلی کے اندھیرے سے نجات دے دی اور انہیں قرب عظیم سے، یعنی بہت بڑی بے چینی، گھبراہٹ اور تکلیف سے انہیں نجات دے دی. یہ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے. کہتا ہے لئن اقمتم الصلاۃ انی معکم، اگر تم نماز پڑھتے رہو گے، نماز کو قائم رکھو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہر وقت موجود ہیں. یہ کس کا کہنا ہے؟ اللہ کا کہنا ہے. ہم میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. آپ غور کیجئے، لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے بیٹے تم اللہ کی ذات کو سمجھ لو. اللہ کی ذات کو بچوں کو سمجھانا ضروری ہے، اس لیے وہ سمجھا رہے ہیں کہ تم ذرہ برابر بھی برائی کرو گے اور ذرہ برابر بھی اچھائی کرو گے، پہاڑ کے اندر ہو یا زمین میں ہو یا کہیں بھی ہو، اللہ اس کو ایک دن ضرور لائے گا. اللہ کیا ہے؟ لطیف اور خبیر ہے. یعنی اللہ کی اس صفت سے اپنے بیٹے کو متعارف کرا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے؟
تم ذرہ برابر بھی کوئی غلطی کرو گے اور ذرہ برابر بھی اچھائی کرو گے، اللہ کی نظر اس کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ تم کو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، وہ لطیف اور خبیر ہے، وہ تمہارے حالات سے باخبر ہے، وہ ضرور تمہارے لیے اس چیز کو کھول کر لائے گا۔ پھر اس وقت تم کیا کرو گے؟ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اور مرو تو مسلمان ہو کر مرو۔ یہی چاہت، یہی خواہش، یہی تکلیف انبیاء کو ستا رہی تھی، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا کہ جب وہ جانے لگے تو اپنے بیٹوں کو، اپنے آل و اولاد کو بلا کر نصیحت کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھیے۔ قرآن کو بھی تو ہم لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے نا، قرآن کو بھی پڑھنا چھوڑ دیا۔ قرآن کو پڑھیے، اللہ اس میں بیان کر رہا ہے کہ جب موت آئی یعقوب علیہ السلام کے پاس، اذ حضر احدکم الموت، تم میں سے اس وقت کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ اے قرآن کو سننے والو، تم میں سے اس وقت کوئی وہاں موجود نہیں تھا، میں بتا رہا ہوں، سنو۔ کون؟ اللہ بتا رہا ہے کہ جب یعقوب کے پاس موت کا پیغام بھیجا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹوں، بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہم گزر جاتے ہیں تو ایک تو وصیت نہیں کر پاتے، اور اگر وصیت کرتے بھی ہیں تو یہی کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد خوب بڑا پروگرام تیجا 40واں کا کرانا۔ مگر انبیاء کی تعلیم دیکھیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ عبادت کا انہیں ستایا جا رہا ہے کہ میرے بعد میری نسل گمراہ نہ ہو جائے، شرک کے دلدل میں نہ پھنس جائے۔ وہ شرک کہ جس کے بارے میں لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اے بنیا لا تشرک باللہ، اس شرک کے بارے میں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ، اے انبیاء، اے میرے باپ، ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں، اور وہ الہ واحد، ایک اللہ ہے، اس کی ہی عبادت کریں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بالکل اسی پر جمے رہنا اور اس سے سرتابی نہ کرنا، کہ اس سے سرتابی کرنے والے ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ہے اللہ رب العالمین کے توحید کا مسئلہ۔ اللہ رب العالمین کو آپ صحیح طریقے سے جانیے، پہچانیے، اس کے حق کو ادا کیجئے تو آپ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں گے، اور اللہ آپ کو ہر مسئلے میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر بتاتے ہوئے یہ وضاحت کر دیا ہے کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے تو اللہ انہیں بھی پریشانیوں میں اور عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے اس تناظر میں آپ سوچئے، قربانی توحید کے فلسفے کو سمجھیے، اس قربانی کو سمجھیے، اور اللہ کی ہر ایک عبادت کو اسی نظریے اور تناظر میں سمجھیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان اور اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توحید پر جم جانے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیشانی کو جو اللہ تو نے بنایا، یہ مرتے دم تک تیرے سامنے جھکے، چاہے جیسی بھی حالت میری ہو، اس طرح کا اللہ ہمیں ایمان اور یہ ایمان کامل عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔